السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ جو کہتے ہیں نا انگریزی کا ایک محاورہ where there is smoke there is fire، تو کہیں نہ کہیں تو آگ لگی ہوتی ہے۔ لیکن تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کے اوپر جو حملہ تھا اس کا جواز قطر کا اپنا چینل الجزیرہ وہ بن گیا۔ یعنی اس وقت جب امریکن پبلک جو تھی وہ اس وار کو کویسچن کر رہی تھی، الجزیرہ نے ایسا کیا چلا دیا کہ سب جو ہیں اس کے فیور میں ہو گئے، وار آن افغانستان۔ جب ہائنڈ سائٹ انٹیلیجنس ہوتی ہے، کچھ شواہد لوگوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے پیچھے خود ایرانی حکومت کی بھی شاید مرضی اور رضامندی ہو امریکہ کے ساتھ۔ بڑی عجیب سی باتیں ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہے نا اب کیوں اوپر آ رہا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نومبر سے پہلے، نومبر 2020 سے پہلے شاید کوئی بڑا مارکا پڑنے والا ہے۔ ایران کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے دلچسپ اور حقائق میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ 3 جنوری کو میجر جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں شہید کرنا، امریکی صدارتی انتخاب سے ہفتوں پہلے امریکہ اور ایران کے مابین سر جنگ کو ہاٹ وار میں تبدیل کرنا یہ پہلا قدم تھا؟ بہت سے نیشنل پولز میں سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو الٹرا ہاکش اور ٹرمپ کو بدنام زمانہ اور بے بنیاد شخصیت قرار دیا جاتا رہا۔ حالیہ ہفتوں میں مثال کے طور پہ انہوں نے کئی میئرز کے زیر انتظام امریکی شہروں میں وفاقی نیم فوجی دستے بھیجنے میں دریغ نہیں کیا اور ان کی انتظامیہ نے تہران کے خلاف ڈھکی چھپی کارروائیاں شروع کی ہیں، جو تیزی کے ساتھ اب نظر آ رہی ہیں، اور ایران اس بارے میں فکر مند بھی ہے کہ اکتوبر سرپرائز ہو سکتا ہے۔ یہ اکتوبر سرپرائز کیا ہے؟ دراصل اکتوبر سرپرائز ایک ٹرم ہے جو امریکہ میں استعمال کی جاتی ہے، اور اکتوبر سرپرائز ایک نیوز ایونٹ ہے جسے جان بوجھ کر تیار کیا جاتا ہے۔ نومبر میں امریکن الیکشنز ہوتے ہیں اور اکتوبر میں ہونے والے واقعات عوامی رائے کا پلڑا اپنے حق میں پلٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی بھی حیران کن سرپرائز دیا جاتا ہے جس کا الیکشن میں خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، اور آخری لمحات کی خبریں یا تو مکمل طور پہ حالات کو بدل دیتی ہیں یا پھر امیدوار کی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ کرتی ہیں۔ 1972 کے الیکشن میں امریکہ ویتنام جنگ کو ختم کرنے کے لیے 4 سالہ مذاکرات میں مصروف تھا۔ الیکشن سے 12 دن پہلے پریزیڈنشل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہنری کسنجر ایک پریس کانفرنس میں نمودار ہوئے اور کہا "وی بلیو دیٹ پیس از ایٹ ہینڈ"، اور نکسن 4 سال پہلے اس جنگ کو ختم کرنے کی خواہش کا اظہار کرنے کے باوجود اس کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔ لیکن ہنری کسنجر کے اس اعلان نے الیکشن میں نکسن کی پوزیشن کو 20 پوائنٹس مضبوط کر دیا، جبکہ ویتنام وار میں امریکی فوجی کو 1 سال کے بعد واپس آئے اور امریکہ کی ویتنام میں انوالومنٹ 1975 تک رہی۔ اسی طرح 1980 میں جمی کارٹر اور رونلڈ ریگن کے درمیان الیکشن سے پہلے رونلڈ ریگن کو ڈر تھا کہ اگر ایران میں امریکن ہاسٹیجز جو ہیں وہ ریلیز ہو گئے تو جمی کارٹر کو اتنے ووٹ مل جائیں گے کہ وہ جیت جائیں گے۔ اخباروں میں ایرانی حکومت کے بیان لگنا شروع ہو گئے۔ جمی کارٹر نے فوراً اعلان کیا کہ الیکشن کے بعد امریکن قیدی ایران سے آزاد ہوں گے۔ واشنگٹن پوسٹ میں یہ خبریں لگنا شروع ہو گئیں۔ جمی کارٹر ایران پر ایک آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ امریکی قیدیوں کو رہا کروایا جا سکے، جبکہ رونلڈ ریگن اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ جب رونلڈ ریگن جس دن صدر منتخب ہوئے، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو آپریشن ہوا تھا جس میں C-130 وغیرہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ریڈ کیا تھا وہ ایمبیسی سے ہاسٹیجز کو نکالنے کا، اور وہ بڑی بری طرح فلاپ ہوا تھا، اس میں بہت سی امریکن جانیں چلی گئی تھیں، تو اس کے نتیجے میں رونلڈ ریگن صدر منتخب ہو گئے۔ اچھا، جس وقت ان کی انوگریشن سیریمنی ہوئی اس کے 1 منٹ کے بعد امریکن ہاسٹیجز جو تھے یا قیدی جو تھے ان کو ایران نے رہا کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ریگن نے ایران سے امریکی قیدیوں کو الیکشن تک نہ رہا کرنے کی ایک خفیہ ڈیل کی تھی، جس کا اعتراف سابق ایرانی صدر ابو الحسن بنی صدر نے بھی کیا کہ ریگن کی ٹیم اور ایرانی مذہبی رہنماؤں کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی۔ جب 2004 میں جان کیری اور جارج بش الیکشن میں آمنے سامنے تھے تو آپ یاد رکھیں کہ الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل نے اسامہ بن لادن کی ایک ٹیپ چلا دی جس میں وہ ان کی ذمہ داری لے رہے تھے۔ اب کیا الجزیرہ کو اس وقت یہ ٹیپ چلانی چاہیے تھی؟ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا؟ اس وقت آپ کو یاد ہے یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ CNN جو ہے وہ اس کے شیئرز لینا چاہ رہا ہے میجورٹی، اور ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور قطر حکومت جو ہے وہ امریکنز کے بہت قریب ہونا چاہ رہی ہے۔ تو اسپیشلی اس وقت یہ چلوایا جس میں یہ ذمہ داری لی گئی، اور یعنی تمام ہماری جو ٹیلی ویژن کی
جو براڈ کاسٹ میڈیا کی جتنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ ہم جو ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہوتا ہے اس کو ہم نہیں ایئر ویوز دیتے. الجزیرہ نے بار بار القاعدہ کو وہ ایئر ویوز دیں جس کی وجہ سے القاعدہ کا جو ایک میسج تھا یا اسامہ بن لادن کا جو نیریٹو تھا وہ ویسٹرن میڈیا نے اس کو بھرپور الجزیرہ کو کوٹ کرتے ہوئے اٹھایا. الجزیرہ کا اپنا قد تو بڑا ہو گیا لیکن افغانستان پہ حملہ ہو گیا اور کتنے مسلمان اس کے بدلے شہید ہوئے وہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں. اب اس ویڈیو نے جس میں جسٹیفائی کیا گیا ان کو بش کو بہت مدد فراہم کی اور وار اگینسٹ ٹیررزم کو جسٹیفائی کر دیا اور امریکی عوام کی نظر میں اسے ایک عروج حاصل ہو گیا اور یہ ایک میڈیا رپورٹس ہے جس کا میں نے ذکر کیا اس سے شروع ہوا. اس کے علاوہ سعودی پرنس بندر بن سلطان ال سعود کی بش فیملی کے بہت اچھے تعلقات تھے. انہوں نے وعدہ کیا کہ الیکشن کے دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں گرا دی جائیں گی تاکہ امریکی معیشت کو فائدہ ہو اور وہ الیکشن سے چند مہینے پہلے گرا دی گئیں. اس طرح امریکی تاریخ میں اکتوبر سرپرائزز جو ہیں یہ بھری پڑی ہیں. اور اب ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ نومبر میں ٹرمپ ورسز جو بائیڈن الیکشن ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ٹرمپ سرپرائز نہ کرے. ٹرمپ تو ویسے ہی صبح اٹھتا ہے تو اس کو سرپرائز مار دیتا ہے. وہ ایک ٹویٹ مارتا ہے تو پورا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سرپرائز ہو جاتا ہے. وہ دوسری ٹویٹ مارتا ہے تو جسٹس ڈپارٹمنٹ سرپرائز ہو جاتا ہے. وہ تیسری ٹویٹ مارتا ہے تو لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج پریزیڈنٹ کو. بٹ سرپرائز تو وہ دیتا ہے. اس دفعہ قوی امکان ہے کہ دیگر ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کروانے کے ساتھ ساتھ ایران کو نشانہ بنایا جائے. ایران کے حوالے سے تشویش اس حلقے سے حقیقت سے پیدا ہوتی ہے کہ پورے ایران میں چیزیں اس طرح سے تباہ ہو رہی ہیں یا آگ پکڑ رہی ہیں جو بڑی پراسرار مسٹیریس اور دھمکی آمیز بھی دکھائی دیتی ہیں. مثال کے طور پہ پچھلے مہینے کے شروع میں نیتنز میں واقع ایک ایرانی جوہری تحقیقاتی مرکز میں مشتبہ دھماکے جو اس کی سینٹری فیوگل پروڈکشن کا مقام بھی ہے اخبارات کی زینت بنے. خواہ عمارت میں اسمگل کیے جانے والے بم کی وجہ سے سائٹ کو نقصان پہنچا ہے یا کسی اور طرح کے فضائی حملے کا یہ ہمیں نہیں پتا. مشرق وسطیٰ کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے بتایا کہ اسرائیل نے ایک ایسی عمارت میں بم نصب کیا جہاں جدید سینٹری فیوگلز تیار کیے جا رہی تھی جسے نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا. اب اسی طرح آتش گیر واقعات ہفتوں سے پورے ملک میں بھٹک رہے. مثال کے طور پہ 26 جون کو تہران کے مشرق میں ایک بڑے ایرانی فوجی اور ہتھیاروں کی نشو و نما کے اڈے پہ کے علاقے میں ایک زبردست دھماکہ ہوا. جولائی کو ایک ایرانی شپ یارڈ میں 7 جہازوں کو آگ لگ گئی. دیگر پراسرار آگ اور دھماکوں نے صنعتی سہولیات اور ایک پاور پلانٹ, ایک میزائل بنانے والی فیکٹری, ایک میڈیکل کمپلیکس, ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ اور دیگر مقامات کو بھی متاثر کیا. اب نیو یارک ٹائمز میں ایک اور رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ کچھ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک جوائنٹ حکمت عملی تیار ہو رہی ہے. اس میں کچھ توڑ پھوڑ اور ملک کے خلاف سائبر حملوں میں ملوث ہونے کے 2 سالہ انتہائی جارحانہ CIA کے ایکشن پلان کے پس منظر میں کی گئی. CIA نے 2018 میں خفیہ فتح حاصل کرنے کے بعد سے ایران اور دیگر اہداف کے خلاف ڈھکے چھپے سائبر آپریشنز کا سلسلہ جاری رکھا ہوا. سابق امریکی عہدیداروں کے مطابق جنہیں ان معلومات تک ڈائریکٹ رسائی تھی, صدر ٹرمپ نے اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے اجازت دینے کے لیے دستخط بھی کر دیے تھے. اب اسی طرح CIA کے لیے پیٹرو کیمیکل پلانٹس اور مخالفین کے اہم انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا آسان ہو گیا. 23 جولائی کو 2 امریکی لڑاکا طیاروں نے شامی فضائی حدود میں ایرانین سویلین ہوائی جہاز کو بز کیا جس کے نتیجے میں اس کے پائلٹ نے اس کو گھمایا, اونچائی کم کی اور اتنی سپیڈ میں سب کچھ کیا کہ متعدد مسافر جو تھے زخمی ہو گئے. ایران میں بہت سارے لوگوں کے لیے اب یہ ایک ضروری بات سن لیں. جنرل سلیمانی کی ڈرون کے ذریعے شہادت جو ہے وہ ایک تخریب کاری کا مہم یعنی جنگ کے اعلان کی حیثیت رکھتی. لیکن ایران کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں ان کو خود ایران کی حکومت, خاص طور ان کے صدر شاید پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ان سے زیادہ پاپولر ہو رہے تھے. اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہوا کیا, دنیا کا یا تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تو ہوا ہے جنرل قاسم سلیمانی کا. بیانات تو بڑے دھواں دار آئے اور جو میزائل مارے گئے ایران کی طرف سے وہ پہلے بتا دیا گیا امریکنوں کو کہ ہم اس جگہ پہ میزائل مار رہے ہیں, وہاں سے سارے امریکن نکل گئے اور ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا. ہاں جانی نقصان ہوا, ایک میزائل جو مس فائر ہوا وہ یوکرین کے ایک جہاز کو, مسافر جہاز کو لے کر دفن ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی کہ ایرانی حکومت نے کیوں امریکہ کے ساتھ یہ ملی بھگت کر کے اس طرح میزائل حملے داغے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا جو ان کے اپوزیشن ہے اور اس وقت ایرانین گورنمنٹ جو ہے نا بڑی ویک اس کی حکومت چل رہی ہے. آپ سمجھیں کہ پاکستان جیسی ہے کہ کسی وقت بھی کوئی خبر آ سکتی ہے, اللہ رحم کرے, کیونکہ
اس کے بہت خلاف ہیں لوگ، اور لوگوں کا یہی خیال تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی یعنی شکل میں وہ موجودہ ایرانی حکمرانوں کا متبادل دیکھ رہے تھے، تو ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ بہرحال یہ ایک تھیوری ہے، اس کا میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ایران نے بہرحال یہ بھی کہنا پڑے گا کہ انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا اور عراق میں بس ہلکی پھلکی خانہ پوری کی، جو میں نے آپ کو بتایا۔ اگر سلیمانی کو امریکی انتخابی سال میں قتل کرنے کا مقصد ایران کی طرف سے ٹیٹ فار ٹیٹ فوجی جواب کی خواہش تھی، تو اس میں تو امریکہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد ایران میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا تاکہ ایران کا اس بڑے پیمانے پر جواب دے اور امریکہ کو ایک بڑی جنگ شروع کرنے کا موقع مل جائے۔ اس طرح تنازع کے بعد اس چیز کے امکان بہت کم ہے کہ عراق کے مقابلے میں کئی گنا بڑی اور طاقتور قوم کے خلاف امریکہ زمینی فوجی کارروائی کرے۔ اب اس کی بجائے آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پہ ایرانی فضائی دفاع کے درجنوں تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کے خلاف فضائی حملوں میں ایک مستقل مہم شامل ہو سکتی ہے۔ اس میں ایران کے جوہری تحقیقاتی پروگرام کے وسیع نیٹ ورک کو نشانہ بنانا بھی شامل ہوگا، جس کی امریکہ نشاندہی کر چکا ہے۔ ایرانی معیشت کے خلاف فوجی دباؤ اور شدید پابندیوں کے علاوہ واشنگٹن اس حقیقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران پہلے ہی ایک کمزور حالت میں کووڈ-19 کی وبائی امراض یعنی وبائی مرض کا شکار ہے۔ مثال کے طور پہ ان امریکی پابندیوں نے ایران کو معاشی مدد، طبی اور ہیومنٹیرین سپلائز کی اشد ضرورت ہے ان دنوں، لیکن اس کے باوجود ان کا حصول مشکل بنا دیا۔ یورپی لیڈرشپ نیٹ ورک کی ایک رپورٹ کے مطابق بحران کے دوران دباؤ کو کم کرنے کی بجائے امریکہ نے فروری کے بعد سے پابندیوں کے مزید 4 راؤنڈز کا اطلاق کیا اور IMF قرض کے لیے ایران کی درخواست کو پٹری سے اتارنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اب ایران کے پاس ناراض ہونے کی تو ہر وجہ ہے۔ بڑے سیاسی خطرے کے باوجود صدر حسن روحانی اور سپریم لیڈر علی خامنائی 2015 میں ایران اور جوہری تحقیقاتی پروگرام کے بارے میں امریکہ اور 5 دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ ان کا معاہدے پہ اتفاق کیا۔ اس معاہدے کے تحت مشترکہ جامعہ منصوبہ بندی نے بالکل وہی کام انجام دیا جو اسے کرنا تھا، یعنی اس معاہدے نے ایران کو اپنی جوہری تحقیق اور یورینیم کی افزودگی کے پروگرام کو اقتصادی استحکام کے بدلے روکنے پہ مجبور کیا، تاکہ اس کے بدلے میں امریکہ اور دیگر تجارتی شراکت داروں کی طرف سے پابندیاں نرم ہوں۔ تاہم 2018 میں صدر ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر اس سے دستبرداری اختیار کر لی اور ایران پہ مزید سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ انتظامیہ نے تہران کے خلاف زیادہ دباؤ کی ایک مہم کی شروعات کی اور جنرل سلیمانی کی شہادت کے بعد بظاہر حقیقت میں فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ ایران کے اندر ٹرمپ کی تصادم آمیز موقف نے سیاست کو دائیں طرف مائل کرنے میں مدد کی ہے۔ فروری میں پارلیمنٹ کے انتخابات میں الٹرا کنزرویٹو اور سخت گیروں نے بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن ایرانی لیڈرشپ نے انتخابات کی تاریخ پہ نظر جمائی ہوئی ہے۔ ووٹرز کی طرح ایرانی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے کہ ٹرمپ 3 مہینے میں آفس سے باہر ہوگا، لہٰذا جب تک ایران میں اہداف کے خلاف خفیہ جنگ کی مہم ڈرامائی انداز میں تیز نہ کر دی جائے، ایرانی قیادت کا امکان نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ پومپیو اور عملے کو بہانہ دیں کہ جس کی وہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی لیڈرشپ ٹرمپ کی انتخابی مشکلات پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور جب امریکی صدر کی طرف سے ایک اور چال چلی گئی کہ لیڈر ٹو لیڈر ٹاک شروع کی جائے تو خامنائی نے فوراً انکار کر دیا۔ 31 جولائی کو ایرانی لیڈرز نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے ٹرمپ نومبر میں الیکشن جیتنے کے لیے ایک شام ٹاک کا خواہش مند ہے۔ جون میں ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی، ڈونٹ ویٹ انٹل آفٹر دی US الیکشن ٹو میک دا بگ ڈیل، آئی ایم گوئنگ ٹو ون۔ ٹرمپ نے بات چیت سے پہلے 12 ایسے مطالبات کیے تھے جو ایران کے لیے ایک شیم فل سرنڈر کے مترادف تھے اور ٹرمپ کو الیکشن میں مدد کرتے۔ ٹرمپ اس وقت ایران کو شام اور یمن میں روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، الٹا اس نے ایران کو دیوار کے ساتھ لگا کر چائنا کی گود میں ڈال دیا، جو اب اس کے معاشی اور سفارتی مفادات کا مکمل تحفظ کر رہا ہے، جو کہ ٹرمپ کی اولین ناکامی ہے، بلکہ بڑی ناکامی ہے، اور اس ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے ٹرمپ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے۔ گزشتہ 40 سال سے اکتوبر سرپرائز ایک اہم کردار ادا کرتا آ رہا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ خطے اور امریکہ کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب یہ بات ٹرمپ کی ہو تو کوئی بھی چیز خارج الامکان تو ہو نہیں سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا تو صبح اٹھ کے ٹویٹ تو کر ہی دیں گے، لیکن ایران نے ان کو ایک اور طریقے سے چیک میٹ کر دیا جسے مشرق وسطیٰ میں بہت تشویش پائی جا رہی ہے۔ ایران چائنا کے ساتھ مل کر اب یمن کے اوپر ایک بیس بنانے کے چکر میں ہے۔ وہاں وہ پہلے آئل ایکسپلوریشن کریں گے، گیس ایکسپلوریشن کریں گے، اور اسی کی آڑ میں ایک بیس بنائیں گے، جس سے پورا مڈل ایسٹ کا ریجن جو ہے وہ اس وقت خوف کی علامت میں ہے کہ اگر ایران اور چائنا کا مشترکہ بیس یہاں پہ ہو تو پھر اس کے کیا کیا
دور رس نتائج ہو سکتے ہیں. جو کچھ ہونا ہے نومبر سے پہلے ہو رہا ہے. اللہ خیر کرے. اللہ حافظ.